اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 پڑھیں گے۔ ثم پھر تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو، پھر تم وہ لوگ ہو تقتلون قتل کرتے ہو انفسکم اپنی ہی جانوں کو، آپس میں اپنے ہی آپ کو، آپس میں ایک دوسرے کو، اپنے ہی بھائی بندوں کو، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو فریقاً ایک فرقے کو، منکم تم میں سے، آپس میں تم میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون مدد کرتے ہو علیہم اوپر ان کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، تظاہرون مدد کرتے ہو علیہم اوپر ان کے، بالاسم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِن یاتوکم اور اگر آتے ہیں تمہارے پاس، اور ان اگر یاتوکم آتے ہیں تمہارے پاس، اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو ان کو، تفادوہم فدیہ دے کے چھڑاتے ہو ان کو، وَهُوَ اور وہ محرم حرام ہے، علیکم اوپر تمہارے، اخراجہم ان کا نکال دینا، ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ آفتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے کچھ حصے پر، کتاب کے بعض حصے پر، کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض ساتھ بعض کے، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو، فما پس کیا جزاء سزا ہے، من یفعل من اس شخص کی، یفعل جو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی ہے، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، حیات زندگی، دنیا کی، فی میں دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے، ویوم القیامتی اور قیامت کے دن، اور یوم دن قیامتی قیامت کے، یردونا وہ پھیرے جائیں گے، الی طرف اشد العذاب سخت عذاب کی، الی اشد العذاب طرف سخت عذاب کی، وما اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، اور مان نہیں اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس چیز سے، تعملون جو تم کرتے ہو۔ حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا۔ جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو بنی اسرائیل نے فلسطین میں ایک بھی مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے ان کے 12 چشمے تھے ویسے ہی 12 حکومتیں انہوں نے بنا لی۔ جب 12 حکومتیں بنی تو ظاہری سی بات تھی ان کی آپس کی لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے اپنے ہی بھائی بندوں کو نکال باہر کرتے تھے، آپس کے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ لوگ بھاگ کر کافروں کے ملکوں میں جاتے، ان کے غلام بن جاتے، کافر ان کو غلام بنا لیتے اور پھر واپس ان کو بنی اسرائیل میں بیچنا چاہتے، تو پھر یہ بنی اسرائیل ان کافروں کو فدیہ یعنی بدلہ دے کر چھڑا لاتے۔ اس کے علاوہ یہود کے کچھ قبائل مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور مدینہ کی سرزمین انہیں ان نشانیوں کے مطابق لگتی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جگہ اور اس علاقے کا ذکر تھا کہ آخری نبی ایسے علاقے میں آئے گا۔ انہوں نے اس علاقے کو دیکھا تو اس میں آ کر رہنے لگے۔ یہود کے 3 بڑے قبیلے تھے جو مدینہ کے اندر اور باہر رہتے تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، نمبر 2 بنو قریظہ اور نمبر 3 بنو نذیر۔ مدینہ میں دوسری طرف مشرکین کے 2 قبیلے تھے، نمبر 1 اوس اور نمبر 2 خزرج، اوس اور خزرج۔ یہود کے جو 3 قبیلے تھے،
یعنی بنو کینکا، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان میں آپس میں نفرتیں تھیں، آپس میں قبیلہ بازی تھی، ایک دوسرے کے مخالف تھے، ایک امت ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے مخالف اور دشمن تھے۔ دنیاوی سیاست کے تحت یہ قبیلے بعض اوقات اپنی امت کے خیر خواہ ہونے کی بجائے مشرکین کے قبیلوں اوس اور خزرج کے ساتھ اتحاد کر لیتے، صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی خاطر۔ بنو نذیر اور قریظہ اوس کے ساتھ مل جاتے اور کینکا خزرج کے ساتھ مل جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے تقریباً 5 سال پہلے جنگ بواس ہوئی تھی اور اس میں بڑے پیمانے پر خون ریزی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں اوس اور خزرج آپس میں لڑے تھے۔ یہود کے جو لوگ اوس کے ساتھ تھے یعنی بنو نذیر اور قریظہ، وہ اوس کی طرف سے لڑے، اور جو خزرج کے ساتھ تھے یعنی بنو کینکا، وہ خزرج کی طرف سے لڑے، اور آپس میں ان یہود کے قبائل کی جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمان کے آمنے سامنے ہو گئے اور ایک دوسرے کی قتل و غارت کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا، اور وہ سارے کام کیے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے۔ ایک دوسرے کا خون نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے، ظلم اور زیادتی میں مدد نہیں کریں گے، فدیہ دے کے قیدیوں کو چھڑائیں گے۔ یہ لوگ پہلے 3 وعدوں کو تو توڑ دیتے اور ان کی پاسداری نہ کرتے، خون بھی کرتے، ظلم و زیادتی بھی کرتے، جلا وطن بھی کرتے، لیکن آخری حکم کی پابندی کرتے۔ یعنی اگر تمہارے بہن بھائی قید میں چلے جائیں تو فدیہ دے کے چھڑا لینا۔ اگر جنگ و جدل میں یہود کے قبائل میں سے کوئی قیدی بن جاتا تو ان کے مذہبی لیڈر تورات کا حوالہ دے کر چندے کی اپیل کرتے کہ ہم نے اپنے بہن بھائیوں کو قید سے چھڑانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے 3 حکموں کی پابندی تو کرتے نہیں تھے کہ خون ریزی نہیں کرنی، جلا وطنی نہیں کرنی، ظلم و زیادتی نہیں کرنا، لیکن نمائش کرنے کے لیے چندے جمع کرنا اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے خیر خواہی دکھانا، ان کاموں میں ان کے مذہبی لیڈر پیش تھے، کیونکہ اس کام میں ان کو شہرت ملتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر اول اپنے بہن بھائیوں کو قتل کرنا، جلا وطن کرنا، ظلم کرنا ہی حرام تھا، وہ تم نے کر لیا، اب صرف اپنی واہ اور نمائش کے لیے چندے جمع کر کے اپنے بہن بھائیوں کو مشرکین کی قید سے چھڑاتے ہو۔ یہ کیسا اللہ کے احکام پر عمل ہوا؟ کتاب کے بعض حصے پر ایمان یعنی آخری حکم فدیہ دے کر چھڑانے پر عمل، اور بعض سے انکار۔ اس سے مراد پہلے 3 احکام سے روگردانی اور اعراض ہے۔ جو اللہ کے بعض احکام کو مانے اور بعض کو نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی سزا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے تمام احکام کو مانے، لیکن اگر انسان نے اپنی مرضی سے کچھ لیا اور کچھ سے منہ موڑ لیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے کچھ بھی نہیں مانا۔ ایسے انسان کا ایمان معتبر نہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی اس کتاب میں ہے بغیر کسی چوں چرا کے اس پر عمل کریں، اپنی مرضی مسلط نہ کریں، اپنا دنیاوی فائدہ نہ دیکھیں، شہرت اور نمائش کے لیے خدا کے احکام کو استعمال نہ کریں۔ لیکن اگر ہم یہ کریں گے تو ہم پر دنیا میں بھی رسوائی اترے گی۔ آج مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم مسلمانوں نے خود ہی اپنے دین کو مذاق بنا رکھا ہے۔ ایسے ہی لوگ پھر دنیا میں رسوا اور آخرت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عملوں سے غافل نہیں، وہ جانتا ہے کتنا عمل ہم کرتے ہیں اور کتنا ہم چھوڑ دیتے ہیں، کس نیت سے کرتے ہیں، وہ سب جانتا ہے، وہ بے خبر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔